ناظرین، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ایک پریس ریلیز ایشو ہوئی جس میں 21 ان کینڈیڈیٹس کا نام دیا گیا ہے جو آگے لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کے لیے ان کا نام زیر غور آئے گا۔ یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 21 جولائی کو ہوگا۔ آگے جو لسٹ میں نام دیے گئے ہیں تو اس میں جو پہلا نام دیکھ کر لوگوں کو کچھ پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں، کچھ کی تیوریاں کھڑی ہو گئی ہیں، اور کچھ کے جو چہرے ہیں وہ اسپاٹ لیس، ایموشن لیس رہے ہیں۔ اس فہرست میں سب سے اوپر نام ہے ناصر جاوید رانا کا۔ یہ اس وقت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جج ہیں۔ ان کا اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام ہے، اور یہ وہ کون جج ہیں، اس کے بارے میں ماضی میں کیا کوئی ججمنٹ آئی تھی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز۔ ناظرین، وہاب الخیری کیس آپ سب کو یاد ہوگا، یہ 2004 کا ایک کیس ہے۔ وہاب الخیری ایک سپریم کورٹ کے سینئر لائر تھے۔ ان کو ایک دفعہ پولیس نے گرفتار کیا، اور ان کا کچھ ایشو اس طرح بنا کہ یہ پھر کیس سپریم کورٹ نے پک کر لیا۔ جسٹس ناظم حسین صدیقی نے کوئی زندگی کا ایک واحد سو موٹو لیا تھا، وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس کیس کو اپنے پاس لے لیا، اور اس میں پھر ناصر جاوید رانا صاحب جو اس وقت مجسٹریٹ اور سول جج فرسٹ کلاس تھے، ان کا نام آیا۔ اب ان کا نام کس طرح آتا ہے، اور آگے چل کر کیس میں جو فیصلہ آیا اس میں ناصر جاوید رانا کو کیسے یاد کیا گیا۔ ناظرین، سینئر وکیل حبیب الوہاب الخیری کو ایک فراڈ کیس میں گرفتار کیا گیا، یہ 2004 کی بات ہے، اور اس میں جو پینل کوڈ کی دفعات لگائی گئی وہ بھی یہی تھی کہ فراڈ جیل سازی۔ مجسٹریٹ اس وقت جو ناصر جاوید رانا، انہوں نے ان کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ پولیس کو دے دیا۔ سپریم کورٹ کے مطابق حبیب الخیری کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ اس دن عدالت کے باہر بہت سارے وکلاء جمع تھے، ٹی وی کرو جمع تھے، صحافی جمع تھے، سول سوسائٹی کے لوگ جمع تھے، لیکن کسی نے اس وکیل کو، اس ملزم کو جج کے سامنے پیش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مجسٹریٹ کے سامنے۔ تو ایک پولیس سب انسپیکٹر نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ مائی لارڈ، ہم پیش نہیں ہوئے تھے، اور یہ جو ریمانڈ ہے یہ صرف کاغذی کارروائی پر ہم نے لیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پھر اس کے بعد جو شواہد ہیں ان کا جائزہ لیا۔ عدالت نے بہت سے وکلاء کے، بہت سے عدالتی عملے کے، پولیس والوں کے جو ہیں بیان حلفی دیکھے، حلف نامے دیکھے، تو اس میں جو مجسٹریٹ کی سائٹ پہ کچھ وفادار عملے نے دعویٰ کیا کہ جی حبیب الخیری صاحب کو پیش کیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے ان ساری چیزوں کو رد کیا، اور عدالت نے کہا کہ جی مجسٹریٹ نے پردے کے پیچھے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کیا ہے، جبکہ اصل معاملہ ایک سول جائیداد کا تنازع تھا، نہ کہ سنگین فوجداری مقدمہ۔ اب ہم آتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں۔ سپریم کورٹ نے بہت ہی ایک ہارشلی ورڈکٹ لکھا، اور عدالت نے کہا کہ جی مجسٹریٹ نے جان بوجھ کر مس کنڈکٹ کیا، بد انتظامی کی، غیر قانونی حکم جاری کیا، اور غلط بیانی سے کام لیا کہ حبیب الخیری پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے قرار دیا کہ مجسٹریٹ میں بد انتظامی کا واضح رجحان ہے، اور وہ عدالتی خدمت کے قابل نہیں ہے۔ ان کے اختیارات فوری طور پر واپس لے لیے جائیں، اور معاملہ مزید کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا جائے۔ اسی طرح حلف نامے والے عملے کو، جو عدالت کے مطابق جھوٹے حلف نامے تھے، ان کو معطل کرنے کا حکم دیا، اور جو وکلاء تھے ان کے کیسز پنجاب بار کونسل کو بھیجے گئے۔ اب یہ نام دوبارہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ناصر جاوید رانا بعد میں ری انسٹیٹ ہو گئے،
اور وہ اپنے عدالتی کیریئر میں آگے بڑھتے رہے. آج وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کے عہدے پر فائز ہیں، اور اب وہ لاہور ہائی کورٹ جو اس کے صوبے کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس میں تقرری کے لیے پہلے نمبر پر نامزد ہیں. اب بات یہ ہے کہ جی کیا جوڈیشل کمیشن میں جو چونکہ سینئر ججز بھی ہوتے ہیں، قانونی شخصیات بھی شامل ہیں، جو ہر نامزد امیدوار کا پیشہ ورانہ اور ذاتی ریکارڈ دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ 2004 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ نے خود ایک مس کنڈکٹ کی نشاندہی کی تھی، اس جائزے کا حصہ بنے گا یا نہیں؟ ناظرین، ناصر جاوید رانا، ان کی جو شہرت ہے وہ بہت اچھے ایک پروفیشنل اور ساؤنڈ جج کے طور پہ کی ہے. جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 2004 کا ہے. ہم نے بہرحال اپنی زندگی میں کافی سارے ایسے فیصلے بھی دیکھے ہیں سپریم کورٹ کے، جس میں سپریم کورٹ نے بعد میں اپنے ان فیصلوں کو دوبارہ ریوزٹ کیا. یہ زیادہ فیصلے تو نہیں ہیں، بہرحال ایک ہی ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہم دیکھتے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے اس کو ریوزٹ کیا اور اس میں وہ ہوا. بعض اوقات عدالت کے جو فیصلے ہیں ان میں کچھ سکم اور کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. دنیا کے دوسرے ممالک میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں، پالیسی ادارے ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں جو ہر ورڈکٹ کو، ہر عدالتی فیصلے کو ایویلیویٹ کرتی ہیں اور اس کے اوپر کومنٹ چھاپے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، لیکن اس کو اتنا کوئی اسٹرانگلی انسٹیٹیوشنلائز وہ نہیں کیا گیا کہ جس میں ہم عدالتی فیصلوں کو وہ کریں. ناصر جاوید رانا ایک سٹنگ جج ہیں، اور 2004 کے بعد آج تک ان کی جو وکلاء اور جو لیٹیگنٹس جن کے سامنے وہ ان کا کام ہوتا رہا ہے، وہ انہیں بہرحال اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. لیکن اس وقت ان کا جو کیس ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کنسیڈر کرے گا اور دیکھے گا کہ کیا 2004 والا جو فیصلہ ہے اس کو بھی اس میں زیر بحث لانا ہے کہ نہیں. 21 جولائی کو کمیشن کا اجلاس ہے، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.